مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو میری طرف سے آ، بہت بہت سلام اور پیار۔ میرا نام مائیکل مسیح ہے، اور ہم آج صبح پڑھیں گے متی کی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی ہم 15ویں آیت سے شروع کریں گے۔ اور یہ میں دونوں زبانوں میں، یعنی اردو میں بھی اور انگلش میں بھی کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جو بہن بھائی انگلش بولتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں یا انگلش میں سننا چاہتے ہیں وہ بھی سن لیں، اور جو اردو میں سننا چاہتے ہیں وہ بھی سن سکتے ہیں، تاکہ دونوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ اس لیے ہم ان دونوں زبانوں میں کریں گے۔ تو ہم اس پورے باب کو پڑھیں گے اور پھر آیت بائی آیت جو ہے وہ اس کی تفسیر کرتے جائیں گے۔ تم دنیا کے نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا۔ لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی، تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرتا ہے وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے، اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاب کر، تب آ کر اپنی نظر گزران۔ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے، اس سے جلد صلح کر لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کر دے، اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے گا، وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جب کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ بس اگر تیری دانی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اور اگر تیرا دانا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے، وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا، بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی، کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے،
نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا، بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دانے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لینے دے، اور جو کوئی تجھے ایک کوس بگاڑ میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، یہ جو کوس کا لفظ ہے 1 میل، 1 میل، جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے، اور راست بازوں اور نراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوم کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ آمین آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم بڑی ہی عاجزی، بڑی ہی انکساری، بڑی ہی خاکساری کے ساتھ تیری حضوری میں جھکتا ہوں۔ خداوند میں اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا ہوں، تو مجھے اپنے لہو سے دھو ڈال اپنے لہو سے، اور اے خداوند تو اپنے پاک روح سے بھر، تاکہ تیرے پاک روح کی رہنمائی میں تیرے کلام کو سنا سکوں۔ تیرا شکر کرتا ہوں یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین آمین آمین۔ ابھی جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے اس کو ہم انگلش کی بائبلز میں بھی دیکھیں گے، اور بہت ساری جو بائبلز ہیں میرے پاس موجود ہیں، اس لیے تاکہ جو خدا کا کلام ہے پورے طور سے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ جو 14ویں آیت ہے اس کی، متی کی انجیل اس کا 5واں باب، کہتا ہے یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ۔ اوکے، تم دنیا کی نور ہو یا روشنی ہو۔ A city laid out on a mountain is not able to be hidden۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، وہ اس قابل نہیں کہ چھپایا جا سکے، آپ اس کو چھپا نہیں سکتے۔ And they do not light a lamp and place it under a peck measure۔ وہ کہتا ہے کہ جب تم چراغ کو جلاتے ہو تو اس کو کسی ٹوکری کے نیچے نہیں رکھتے، بٹ اپون اے لیمپ اسٹینڈ، اور اس کو چراغ دان پر رکھتے ہو۔ اینڈ اٹ گیوز اے لائٹ فار آل دوز ان دا ہاؤس، اور یہ جو چراغ ہے وہ گھر کے سب لوگوں کو روشنی دیتا ہے جو گھر میں ہے۔ Your light must now shine like this before all mankind۔ سو اس طرح تمہاری جو روشنی ہے وہ سب آدمیوں کے سامنے چمکے، so that they would see your good deeds and they would glorify your Father, the one in the heavens۔ تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو جب دیکھیں تو تمہارے آسمانی باپ کی جو آسمان پر ہے اس کی تمجید کریں۔ خداوند کی یہ مرضی ہے کہ اس کو ہم جلال دیں۔ تو یہاں پر خدا جو ہے ہم سب کو روشنی سے تشبیہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم روشنی ہو، تم اس دنیا کے نور ہو،
اب جب ہم توبہ کرتے ہیں تو خدا یسوع مسیح جو نور ہے وہ ہم میں آتا ہے، اور اس کی روشنی ہم میں ہوتی ہے، اور اس روشنی کی وجہ سے ہم چمکتے ہیں۔ جیسے جو چاند ہے اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، چاند کس کی روشنی سے چمکتا ہے؟ سورج کی روشنی سے چمکتا ہے۔ یسوع مسیح مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سورج ہے اور ہم اس کے چاند ہیں۔ سو اور جب اس کی روشنی ہم پر پڑتی ہے تو اور اس کی روشنی جب ہم میں آتی ہے تو ہم چمکتے ہیں، اور ہم اس شہر کی مانند ہیں جو پہاڑ پر بسا ہے۔ ہم چھپ نہیں سکتے۔ خدا نے جب انجیل ہمیں دی ہے، انجیل کا پیغام دیا ہے، تو اس کو ہم چھپا کر نہیں بیٹھ سکتے کہ ہم کہیں کہ ہم نے توبہ کر لی، ہم کسی کو انجیل نہ سنائیں۔ بلکہ ہر اس مسیحی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سب کو انجیل کی منادی کرے، یسوع کے بارے میں بتائے۔ تو یہ ہے اس کا مطلب۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب تمہارے اندر یہ روشنی ہے تو تم اس کو چھپا کر نہیں رکھ سکتے، آپ نے اس کو اونچا کرنا ہے تاکہ یہ روشنی جو ہے وہ سب تک پہنچے، سب تک پہنچے۔ اب یہاں پر جو خاص بات کی گئی ہے، بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم کلام سنائیں گے تو پھر ہی ہم انجیل کی بنیادی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو بات یسوع مسیح نے خاص کہی ہے وہ خاص طور پر عمل کے تعلق سے، جب ہم اچھے نیک اعمال کریں گے تو لوگ اس بات کو پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کون ہیں، آپ کا ایمان کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ تو آپ ان کو بتا سکیں گے کہ میں ایک سچا مسیحی ہوں، یسوع مسیح کا ماننے والا ہوں، اور یہ یسوع مسیح کی تعلیم ہے، اور اس کی وجہ سے میں ایسا ہوں۔ تو یہ ہے اس کا مطلب کہ یور لائٹ مسٹ شائن لائک دس بفور آل مین کائنڈ، کہ تمہاری جو روشنی ہے وہ تمام لوگوں کے سامنے چمکے۔ اب یہاں پر 15 باتیں ہم دیکھتے ہیں جس سے خدا کو جلال ملتا ہے۔ جب ہم متی کی انجیل اس کا 9 باب اس کی 8 آیت، اور اسی طرح 15 باب اس کی 31 آیت، اور لوکا کی انجیل اس کا 5 باب اس کی 25 سے 26 آیت، اور لوکا کی انجیل اس کا 13 باب اس کی 13 آیت، اور اعمال کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 21 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ ان حوالہ جات کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب یسوع مسیح اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے، لوگوں کو شفا ملتی ہے، تو خدا کو جلال ملتا ہے۔ شفا کے وسیلہ سے، بدنی شفا کے وسیلہ سے خدا کو جلال ملتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسری بات وہ کون سی ہے؟ جب کوئی شخص مردوں میں سے جی اٹھتا ہے، باڈیلی ریزریکشن۔ اب جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 4 آیت، اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں 11واں باب اس کی 4 آیت۔ یہاں پر لکھا، یسوع نے سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو۔ یہ بڑی ہی زبردست بات ہے کہ خداوند نے یہاں پر لازر کو جب مردوں میں سے زندہ کیا تو کس کو جلال ملا؟ خدا کو جلال ملا۔ اور اب یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، یوحنا 13 باب اس کی 3 سے 32 آیت میں، جب یسوع مسیح نے یہ انجیل کا کام کیا ہے، اور تو ہم پڑھتے ہیں، یسوع نے یہ جان کر کے باپ نے یہ سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں، اور میں خدا کے پاس آیا ہوں اور خدا کے پاس جاتا ہوں۔ اب وہ یہ بات کرتا ہے تو ہم اس پورے حوالے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو خدا نے جو نجات کا کام کیا اس کے وسیلہ سے خدا کو جلال ملتا ہے۔ نجات کے کام کے وسیلہ سے کس کو جلال ملتا ہے؟ خدا کو جلال ملتا ہے۔ پریز گاڈ، ہالے لویا۔ سو
یہاں پر لکھا ہے 31 آیت میں، اسی یوحنا کی اس کا 13واں باب، جب وہ باہر چلا گیا تو یسوع نے کہا کہ اب ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا، اور خدا بھی اسے اپنے میں جلال دے گا، بلکہ اسے فل فور جلال دے گا۔ یہاں پر خدا کے جو نجات کے کام سے خدا کو جلال ملتا ہے، جب خدا لوگوں کی زندگی میں نجات کا کام کرتا تو، اور پھر جب یوحنا کی انجیل کے مطابق، یوحنا 14 باب اس کی 13 آیت کے مطابق، جب ہمیں دعاؤں کا جواب ملتا ہے تو اس سے خدا کو جلال ملتا ہے۔ اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ کیسے جلال ملتا ہے؟ جب دعاؤں کا جواب ملتا ہے تو خدا کو جلال ملتا ہے، دعاؤں کا جواب ملتا ہے تو کس کو جلال ملتا ہے؟ خدا کو۔ بیئرنگ مچ فروٹ، جب ہم بہت سا پھل لاتے ہیں، یوحنا کی انجیل کے مطابق 5واں جو بات ہے، جب ہم بہت سا پھل لاتے ہیں، 15 باب، یوحنا 15 باب اس کی 8 آیت جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم بہت سا پھل لاتے ہیں تو اس سے کس کو جلال ملتا ہے؟ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، اور جب بھی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ 5ویں بات، بہت سا پھل لانے سے۔ اور جب ہم خدا کے کام کو مکمل کرتے ہیں، یوحنا کی اس کا 17 باب اس کی 4 آیت، یوحنا کی اس کا 17 باب اس کی 4 آیت میں جب پڑھتے ہیں، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ جو کام خدا نے ہمیں دیا ہے اس کو جب ہم مکمل کرتے ہیں، تمام کرتے ہیں، تو اس سے خدا کو جلال ملتا ہے۔ جب گنہگار جو غیر قوم کے لوگ ہیں وہ نجات پاتے ہیں تو اس سے بھی خدا کو جلال ملتا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی 48 آیت۔ اب دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی 48 آیت۔ غیر قوم والے یہ سن کر خوش ہوئے اور خدا کے کلام کی بڑھائی کرنے لگے، اور جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے تھے ایمان لائے۔ سو پریز گاڈ، یہاں سے بھی خدا کو جلال ملتا ہے۔ سو پریز گاڈ، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس۔ جب غیر قوم کے لوگ خداوند کے کلام کو قبول کرتے ہیں تو خداوند کو اس سے جلال ملتا ہے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس کو میں انگلش میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اس کا صحیح جو مطلب ہے ہم تک پہنچ سکے۔ اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 48 آیت دیکھیں گے یہاں پر۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ لیٹس سی 47 48 آیت بھی دیکھ سکتے۔ For so the Lord has charged, saying, I have set you to be a light for the Gentiles. وہ کہتا ہے کہ اسی طرح خدا نے، کیونکہ خدا نے ہمیں مقرر کیا، حکم دیا کہ میں نے تجھ کو غیر قوموں کے لیے نور مقرر کیا ہے۔ I have set you to be the light for the Gentiles، کہ میں نے تجھے غیر قوموں کے لیے روشنی، نور مقرر کیا ہے، اور that you may bring salvation to the uttermost parts of the earth، تاکہ تو زمین کی انتہا تک نجات کا پیغام لے کر جائے، نجات کا باعث بنے۔ And when the Gentiles heard this، جب غیر قوم کے لوگوں نے یہ سنا، they rejoiced and glorified the word of God۔ جب انہوں نے سنا تو بہت خوش ہوئے، اور and glorified the word of God، اور خدا کے کلام کو جلال ملا۔ And as many were destined، یہاں پر جلال کا اردو میں وہ لفظ نہیں ہے، تو
وہاں پر خدا کے کلام کی بڑائی کرنے لگے. تو لیکن یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے گلوریفائڈ، بڑائی کا، جلال، بڑائی، جلال ملا. گلوریفائڈ دا ورڈ آف گاڈ، خدا کے کلام کی بڑائی کرنے لگے. پریز گاڈ، ہاللیلویا. اور ہم دیکھتے ہیں جب miracles among Gentiles، جب غیر قوموں کے درمیان معجزے ہوتے ہیں، اس سے خدا کو جلال ملتا ہے. اعمال کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی ہم دیکھ سکتے ہیں 21واں باب اس کی 20 آیت. جب ہم پڑھتے ہیں، انہوں نے یہ سن کر خدا کی تمجید کی، پھر اس سے کہا اے بھائی تو دیکھتا کہ یہودیوں میں 1000 آدمی ایمان لے آئے ہیں اور سب شریعت کے بارے میں سرگرم ہیں. اب اب یہ جو ہے مال کی کتاب 21واں باب اور اس کی 20 آیت ہم دیکھتے ہیں. 21واں باب اس کی 20 آیت. And upon hearing it, they adored and exalted and praised and thanked God. جب انہوں نے یہ سنا تو خدا کی پرستش کی، اس کو اونچا کیا، اس کی تعریف کی اور اس کا شکر کیا. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے جو ایمپلیفائڈ بائبل ہے اس میں 4 لفظ استعمال کیے ہیں. خداوند کی تمجید کی، اس کو اونچا کیا، ایگزالٹڈ، اور اس کی تعریف کی اور اس کا شکر کیا. جب انہوں نے یہ سنا، کیا سنا؟ جو پال جو ہے وہ اپنے کام کی تعریف جو بتا رہا تھا. 19 آیت. After saluting them, Paul gave a detailed account of the things God had done among the Gentiles through his ministry. پال نے کیا بتایا کہ اس کی جو منسٹری کی وجہ سے، اس کی خدمت کے وسیلہ سے خدا نے کیسے غیر قوموں میں بڑا کام کیا، تو اس سے خدا کو جلال ملا. 19 آیت بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کی. اور گفٹس منسٹرڈ پراپرلی، جب خدا کے جو نعمتیں ہیں ان کا صحیح استعمال ہوتا ہے تو خدا کو جلال ملتا ہے. پہلا پطرس 4 باب اس کی 10 سے 11 آیت پڑھ لیتے ہیں. پہلا پطرس 4 باب اس کی 10 سے 11 آیت. اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا. ابدالآباد اس کی سلطنت رہے. آمین آمین آمین. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اب ہم اس کو انگلش کی بائبل میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہ جو حوالہ ہے اردو میں ہم نے دیکھا ہے، اس کی جو صحیح ہمیں پتہ نہیں چلا، لیکن ہم اس کو انگلش میں بھی پڑھ لیتے ہیں. پہلا پطرس 1 Peter chapter 4 verse 10 and 11. And as each of you has received a gift، تم میں سے ہر ایک نے ایک نعمت پائی ہے، گفٹ پایا، a particular spiritual talent، خاص طور پر یہ جو spiritual gift ہے، روحانی گفٹ ہے، gracious divine endowment، یہ جو خدا کی روحانی قوت ہے. employ it for one another، ہم اس کو ایک دوسرے کے لیے صرف کرتے ہیں. ایز اے بینیفٹ گڈ ٹرسٹیز آف گاڈ، ایسے لوگوں کی طرح جو خدا کے سچے دیانتدار ہیں. مینی سائڈڈ گریس، faithful steward of the extremely diverse power and gifts granted to Christians by unmerited favor. یہ خدا کے فضل کی وجہ سے مسیحوں کو وہ جو نعمتیں دی گئی ہیں ان کا جو صحیح استعمال کیا گیا ہے، اس سے ایک دوسرے کے لیے اور خدا کے جلال کے لیے اس کا استعمال کیا گیا، تو اس کا جو کیا ہے، اس سے خدا کو جلال ملتا ہے.
whoever speaks, let him do it as one who utters. जो भी कोई बोलता है वो इस तरह बोले जो जैसे खुदा का कलाम है. Oracles of God. Whoever renders service, जो खिदमत करता है, let him do it as with the strength which God furnishes abundantly, so that in all things God may be glorified through Jesus Christ. وہ جو خدمت کا کام دیا گیا، جو خدا نے آپ کو بڑی بطاعت کے ساتھ دیا ہے، طاقت دی ہے، اس کو اس طرح استعمال کرے تاکہ جو ہے مسیح خدا جو ہے مسیح یسو میں جلال پائے. ٹو ہیم بی دا گلوری اینڈ ڈومینین فار ایور اینڈ ایور. اور اسی کو جلال اور طاقت اور قوت ہمیشہ ہمیشہ ملتی رہے. آمین آمین آمین. تو یہاں پر ہم نے پڑھا ہے. مزید تفصیل کے ساتھ، اور جب ہم اپنے کیا کرتے ہیں گفٹس لاتے ہیں، جب ہم ہدیہ جات دیتے ہیں، آفرنگ پریز. اور یہ آفرنگ پریز دو طرح کی ہو سکتی ہے. جب ہم یہ لاتے ہیں وہ بھی، اور جو منہ سے خدا کی تعریف کرتے ہیں. زبور 50 اس کی 23 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں، شکر گزاری کی قربانیاں، جو شکر گزاری کی قربانیاں گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے. جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا. تو یہاں پر بڑی ہی زبردست بات ہے کہ خدا جو ہے جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو پریز کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں، تو خدا کو اس سے جلال ملتا ہے. نیک کاموں سے 11 جو ہے ہم نے پڑھا متی کی اس کا 5 اس کی 16 آیت. جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو ہمارے نیک کاموں سے خدا کو جلال ملتا ہے. پہلا پطرس 2 اس کی 12 آیت. پہلا پطرس 2 اس کی 12 آیت میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں. پہلا پطرس 2 اس کی 12 آیت جب پڑھتے ہیں، ان پر ظاہر 2 اس کی 12 آیت. غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بات گوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں، خدا کو جلال دیں. خدا کو اس بات سے جلال ملتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں جو مارٹرڈم ہے، جو شہادت ہوتی ہے، جیسے خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو ہیں وہ شہید ہوئے. اور یہاں پر یوحنا کی انجیل اس کا 21 اس کی 19 آیت میں جب خداوند یسوع مسیح پطرس سے بات کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ تیری جو موت ہے وہ اس طرح ہوگی، تو اس سے خدا کو جلال ملے گا. پھر ہمارا جو جسم ہے، کلین باڈیز، ہمارے جسموں سے 13ویں بات جو ہے وہ کس سے خدا کو جلال ملتا ہے؟ ہمارے جسموں کا پاک ہونے کے سبب سے بھی خدا کو جلال ملتا ہے. پہلا کرنتھیوں 3 اس کی 16 سے 17 آیت. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو. تو ہماری جو جسم ہے ان کا صاف ہونا، پاک ہونا نہایت ہی ضروری ہے. یہاں پر پہلا کرنتھیوں 6 اور اس کی ہم پڑھتے ہیں 19 اور 20 آیت بھی. یہاں پر لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. اور ایک اور بات جو 14 نمبر ہے، کرسچن پروفیشن. جب ہم اپنی مسیحیت کا اظہار کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں کہ ہم کون ہیں، تو اس سے بھی خدا کو جلال ملتا ہے.
تو اس کا حوالہ دیکھیں گے دوسرا کرنتھیوں اس کا 9 باب اس کی ہم 13 آیت دیکھتے ہیں، 9 باب اس کی 13 آیت۔ اس لیے کہ جو نیت اس خدمت سے ثابت ہوئی اس کے سبب سے وہ خدا کی تمجید کرتے کہ تم مسیح کی خوشخبری کا اقرار کر کے اس پر تابع داری سے عمل کرتے ہو اور ان کی اور سب لوگوں کی مدد کرنے میں سخاوت کرتے ہو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم یسوع کا اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے جو ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، وہی آسمان پر جانے کا واحد راستہ ہے اور میں اس کا پیروکار ہوں، اس کا شاگرد ہوں۔ اور جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں لوگوں کے سامنے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے خدا کو جلال ملتا ہے۔ ہم اس کا حوالہ ہم دیکھیں گے انگلش میں بھی، بیکاز ایٹ 2 Corinthians نامہ باب اس کی 13 آیت، because at your standing of the test of this ministry, they will glorify God for your loyalty and obedience to the gospel of Christ۔ کہتا ہے کہ تم جب اس مقصد کے لیے کیا کہتا ہے کہ خدمت میں جب اسٹینڈنگ آف دا ٹیسٹ، جب تم اس ٹیسٹ میں جب دکھ میں سے گزرے ہو اس خدمت کی وجہ سے، تو آپ کھڑے رہتے ہیں، گرتے نہیں ہیں۔ اس سے خدا کو جلال ملتا ہے، فار یور لائلٹی، کہ آپ کی جو وفاداری ہے اور تابع داری ہے ٹو دا گاسپل آف کرائسٹ، جو کس کی طرف وفاداری ہے؟ جو مسیح کی انجیل کی طرف سے جو وفاداری ہے کہ آپ مسیح کی انجیل کے وفادار ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے خدا کو جلال ملتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ they will glorify God، وہ خدا کو جلال دیں گے for your loyalty، آپ کی وفاداری اور آپ کی جو تابع داری جو انجیل کی کر رہے ہیں آپ، اس کے سبب سے اس کو جلال ملے گا۔ خدا کی بڑی شکر گزاری ہوتی ہے، اس لیے کہ جو نیت اس خدمت سے ثابت ہوئی اس کے سبب سے وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں، اس کو جلال دیتے۔ تم مسیح کی خوشخبری کا اقرار کر کے اسی تابع داری سے عمل کرتے ہو۔ اب جب اس بات سے بھی خدا کو جلال میں، دوسرا کرنتھیوں اس کا 9 باب اس کی 13 آیت، اگلا جو حصہ ہے وہ کیسے جلال ملتا ہے؟ ایز ویل ایز فار یور جنرس ہارٹڈ لبرلٹی ٹو them and to all other needy ones۔ جب تم بڑی سخاوت سے بھی خدا کو جلال ملتا ہے۔ جب ہم سخی ہوتے ہیں، دیتے ہیں خدا کے کام کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے، تو اس سے بھی خدا کو جلال ملتا ہے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ تو ہم چلیں گے متی کی انجیل اس کا 5واں باب کی 17 آیت، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا۔ اب یہاں پر لکھا ہے ڈو ناٹ تھنک دیٹ آئی کیم ٹو ڈو اوے اور ٹو برنگ این انکریکٹ انٹرپریٹیشن۔ یہ نہ سمجھو کہ میں جو ہے وہ جو نبیوں کی کتابیں ہیں، جو شریعت ہے یا نبیوں کی کتابیں، ان کو ختم کرنے کے لیے یا ان کی غلط تشریح کرنے کے لیے آیا ہیں۔ I did not come to do away with but to bring spiritual abundance۔ میں ان کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی جو روحانی مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ اب یہاں پر the abundance must be spiritual because Yeshua said you must continually understand and guard yourself from all covetousness۔ اب خدا جو یہاں پر کہتا ہے یہ روحانی جو کثرت ہے وہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کی حفاظت کرو، یہ جو اپنے کیا کہتے ہیں لالچ، covetousness، لالچ کی، because someone's life is not abundant from his possession، کہ کسی کی زندگی کا
دار و مدار اس کے مال و دولت پر نہیں ہے کہ کتنا اس کے پاس مال و دولت ہے. تو یہاں پر وہ بات کرتا ہے کہ میں اس کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو کیا کرنے کے لیے روحانی طور سے اس کو پورا کرنے کے لیے ہے. For truly I say to you, until the sky and the earth would pass away, not one yard or one walk could ever pass away from the Torah until everything would come to pass. کہتا ہے کہ اس کو جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے، مطلب آسمان و زمین ٹل سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، لیکن جو بات میں نے کہہ دی ہے، جو شریعت میں لکھا گیا ہے، جو نبیوں نے کہہ دیا ہے، وہ ضرور پورا ہوگا. آسمان زمین ٹل سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کلام جو خدا کا کلام ہے، جو نبیوں کی معرفت کہا گیا ہے، وہ پورا ہو کر ہی رہے گا. یہ ہے اس کا مقصد. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہاللیلویا، پریز گاڈ، پریز گاڈ، ہاللیلویا. یہ جو ہوتا ہے نقطہ اور شوشہ، جو عبرانی زبان میں اس کو کہتے ہیں جاٹ از دا اسمالسٹ لیٹر اینڈ دا ٹٹل the smallest ornament placed upon certain Hebrew letters. یہ جو ہوتے ہیں ہمارے اردو میں زیر زبر پیش ہوتے ہیں نا، اسی طرح زیر زبر پیش بھی جو ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگی. یہاں پر یسوع مسیح اس بات کو کہہ رہا ہے کہ ایک نقطہ بھی، ایک شوشہ بھی، ایک زیر زبر بھی ختم نہیں ہو. زیر زبر پیش یہ ختم نہیں ہوگی، پورا ہو کر ہی رہے گا. اب For I truly say, until the sky and the earth would pass away, not one yard or walk could ever pass away from the Torah, until everything would come to pass. Therefore, whoever would break one of the least of these commandments. وہ کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اگر چھوٹے میں سے چھوٹا حکم بھی توڑے گا تو وہ کیا ہوگا؟ And teach other people this, will be called the least in the kingdom of heaven. وہ آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا کہلائے گا. It is important to know that Yeshua meant by the commandments. یہاں پر ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح یہاں پر حکموں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. متی کی اس کا 25 باب اس کی 35 سے 40 ہے. He gives us his priorities. وہ کہتا ہے کہ یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ ہم اس کی جو سب سے اعلیٰ حکم کون سے ہیں. which involve ministry to others. جو ہم نے دوسروں کی خدمت کرنی ہے. جب میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے پہنائے، جب میں پیاسا تھا کھانا پانی پلایا، بھوکا تھا کھانا کھلایا. فیڈنگ دا ہنگری، وزٹنگ دا سک، جب بھوکوں کا کھانا کھلاتے ہیں، بیماروں کی تیمارداری کرتے ہیں، اینڈ ان لوگوں کی جو یسوع مسیح کی خاطر جیل میں ان کو جا کر دیکھتے ہیں. We are not to be judging others. ہم دوسروں کو جج بھی نہیں کرتے, but showing love to our neighbor by truly caring about them. جب ہم ان کی دل سے ٹیک کیئر کرتے ہیں تو ہم یہ جو خدا کے حکموں کو مان رہے ہیں. تو جب ہم ان کو نہیں کریں گے، گو ہم چرچ میں جاتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو یہ جو بڑے کام ہیں ان کو نہیں کر رہے، تو کیا ہوگا؟ آسمان پر تو جا سکتے ہیں، زندگی بھی پاک گزار رہے ہیں، لیکن ہم کیا ہوگا؟ ہم چھوٹے کہلائیں گے. بٹ اس کا مطلب مجھے خدا کا شکر ہے کہ آج سمجھ لگی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹا یا بڑا، اس کے درجے ہوں گے آسمان پر. جو خدمت آپ نے کی ہے اور آپ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ ضرور ہی لوگوں کی مدد کریں، ضرور ہی ہدیہ جات دیں، ضرور ہی بیماروں کی تیمارداری کریں، ضرور ہی ان لوگوں کی کو وزٹ کریں جو جیل میں ہیں، یسوع مسیح کے کیا کہتے ہیں نام کی وجہ سے دکھ اٹھا رہے ہیں، جو مسیحی جو دکھ اٹھا رہے ہیں ان کی ضرور ہی
دیکھ بھال کریں، ان سے پوچھیں۔ تو خدا ہم کہہ رہا ہے کہ جب ہم ایسا کریں گے تو ہم خدا کی بادشاہی میں لوگوں کو بھی یہی سکھائیں گے، تو ہم خدا کی بادشاہی میں بڑے کہلائیں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو آسمان پر تو چلے جائیں گے، لیکن وہ ہمارا جو درجہ آسمان پر ہوگا وہ چھوٹا ہوگا۔ اور یہاں پر لکھا for I say to you that unless your righteousness would be present in abundance more than that of the scribes and the Pharisees, you could not enter the kingdom of heaven. وہ کہتا ہے کہ جب تک کہتا ہے کہ تمہاری راست بازی جو ہے، وہ کہتا ہے اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی، تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ یہ جو فقی فریسی تھے وہ ظاہری راست بازی کر رہے تھے، لیکن خداوند کہتا ہے کہ ہم ظاہری بھی کریں اور باطنی بھی کریں، دونوں۔ اندر سے جب اندر تبدیل ہوگا تو باہر خود بخود ہی تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے اندر کو، دل کو اپنے درست کرنا ہے، اور راست بازی کی کام اس لیے نہیں کرنے کہ لوگ ہمیں دیکھیں، لوگ ہماری تعریف کریں، اس لیے کرنے ہیں تاکہ خدا ہم سے خوش ہو، اور ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ انسانوں کے لیے، دل سے کر رہے ہیں، دکھانے کے لیے نہیں۔ تو یہ کہہ رہا ہے۔ اب یہاں پر آگے جب پڑھتے ہیں ٹیچنگ اباؤٹ اینگر، خدا نے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم نے جو غصہ ہے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہے یو ہرڈ اٹ واز سیڈ ٹو دی اینشنٹ، تم کو پتہ ہے کہ اگلوں سے، یعنی پرانے لوگوں سے کہا گیا، تم سن چکے کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، ڈو ناٹ مرڈر۔ یہاں پر جو لکھا ہے خون نہ کرنا، خون مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو ارادتاً خون ہوتا ہے جسے ہم قتل کہتے ہیں، اور ایک خون اچانک ہو سکتا ہے کہ اچانک آپ کی گاڑی کے نیچے کوئی آ گیا، تو آپ نے اس کو جان بوجھ کر تو نہیں دیا، وہ آگے سے بھاگ کر آیا تو آگے آ گیا، ٹکر لگی، مر گیا بندہ، تو یہ خون نہیں ہے۔ خون کیا کہتے ہیں، قتل نہیں ہے، وہ مر گیا ہے اس کو ہم۔ تو یہاں پر تم سن، یا کیا ہوا کہ آپ کئی دفعہ لوگ جو ہے اپنی بندوق کو صاف کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک جو ہے نا گولی چل جاتی ہے، اور اچانک کوئی شخص اس کے سامنے آ جاتا ہے، تو گھر کا ہی کوئی فرد ہوتا ہے تو مر جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اس کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے، اس کا ارادہ نہیں تھا، اچانک حادثہ ہو گیا ہے، اور حادثے کی وجہ سے وہ قتل ہوا ہے، ہلاک ہوا ہے، قتل نہیں ہوا، ہلاک ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو قتل نہیں کہہ سکتے۔ یہاں پر لکھا تھا کہ ڈو ناٹ مرڈر اینڈ ہو ایور وڈ مرڈر۔ یہ جو مرڈر ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم پہلے سے پلان کرتے ہیں کہ یہ کام فلاں فلاں بندے نے کے ساتھ کرنا، اس کو قتل کرنا۔ تو یہ ایک پری میڈیٹیڈ پلان ہوتا ہے جو قتل ہوتا ہے۔ لیکن جو خون ہوتا ہے، یہ جو کل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، دوسرا لفظ جو کل، مرڈر اور کل، یہ نہیں خدا نے کہا کہ ڈو ناٹ کل، یہ کہا ڈو ناٹ مرڈر کہ تم نے قتل نہیں کرنا، کل ہو سکتا ہے، فرض کیا۔ اب یہ جو فرض کیا کہ آپ کی ایک ڈیوٹی ہے، آپ اس جاب پر کام کر رہے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو پھانسی دی جاتی ہے، اب آپ کی تو جاب ہے، آپ نے تو وہ یا ٹیکا لگانا ہے یا پھٹا کھینچنا ہے، تو یہ تو آپ کی جاب ہے، آپ لوگوں کو قتل نہیں کر رہے، آپ تو گورنمنٹ کے مطابق جو انہوں نے کام کیا ہے اس کے مطابق ان کو سزا مل رہی ہے۔ تو یہ اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اب دیکھتے ہیں، کہتا ہے یہاں پر وہ خاص طور پر بات کر رہا دل کی۔ اگر دل جو ہے وہ ہمارے دل میں کسی کے لیے سختی، نفرت، غصہ ہے، تو وہ بات ہے اہم۔ اب کیا کہتا ہے کہ ہم
مطلب کہہ رہے ہیں کہ خون نہ کرنا یہ ہے وہ سارے کچھ باتیں ہیں، لیکن ہمارے دل میں اگر غصہ ہے، یسوع مسیح نے اسی لیے کہا کہ یسوع مسیح کے کلام میں یوحنا اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ اگر تو اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے تو تو خونی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اوپر سے کہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں لیکن دل سے کسی سے نفرت کریں، تو یہ ہے اس کا مطلب۔ یہاں پر ہم ایک بات دیکھتے ہیں، you heard that it was said to the ancient do not murder، کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ قتل نہ کرنا، اینڈ جو کوئی قتل کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ and I say to you that everyone who is angry with his brother will be guilty in the judgment، اور جو اپنے بھائی سے غصے میں ہے وہ کیا ہوگا؟ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ یہاں پر یسوع مسیح نے جو معیار ہے اس کو بڑا بنا دیا۔ پہلے تو قتل جو ہے وہ عدالت کی سزا کے لائق ہے، لیکن یہاں پر خداوند نے اس شخص کو بھی جو اپنے بھائی پر غصے ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر ہم دل میں اس سے نفرت کرتے ہیں، غصہ ہے، اینگر ان یور ہارٹ، ہیٹرڈ، جو دل میں ہیٹرڈ ہے، تو وہ بھی اس کی وجہ سے بھی آپ جو عدالت کی سزا کے لائق ٹھہریں گے۔ اور پھر کیا کہتا ہے، and whoever would say to his brother empty headed that one is a guilty to the Sanhedrin، اور جو کوئی اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ تیرے سر میں تو کوئی دماغ ہی نہیں ہے، تیرا سر ہی خالی ہے، مطلب تجھ میں عقل نہیں ہے، تو یہ کیا کس وجہ سے کہہ رہا ہے؟ اس کو اسٹوپڈ کیا ہے، مطلب یہ کہہ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ سینہیڈرن جو 70 آدمیوں کی جو کیا کہتے تھے عدالت ہوتی تھی، جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، جو کوئی اسے پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ یہ جو سینہیڈرن تھی، یہ یہودی جو موسیٰ نے 70 آدمی مقرر کیے تھے، یہی اس کو سینہیڈرن کہتے تھے، اس کی سزا کے لائق ٹھہرے گا۔ اور لیکن جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا، احمق کہے گا، وہ کیا کہتا ہے، جہنم کی سزا کے لائق ہوگا۔ اور پھر وہ اس بات کو اس طور سے شدت دیتا ہے یسوع مسیح، if therefore you would present your gift at the altar and there you would remember that your brother has something against you، کہتے کہ اگر تو قربان گاہ پر کھڑا ہے اور قربانی چڑھا رہا ہے تو تجھے یہ وہاں پر یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو you must right away leave your gift there in front of the altar and go. You must first become reconciled with your brother۔ وہ کہتا ہے کہ تو اس بات کو فوراً اپنے گفٹ کو وہاں پر چھوڑ اور تو فوراً اپنے بھائی سے جا کر صلح کر۔ اب یہاں پر اس بات کو اس قدر شدت دی گئی ہے، اس بات کو اتنا اونچا کیا گیا ہے کہ قتل کی بات نہیں، یہاں پر قتل تو بہت ہی بڑی بات ہے، قتل تو بہت بڑا گناہ ہے۔ خداوند نے غصے کو، ناراضگی کو قتل کے برابر کر دیا ہے۔ اور جب ہم کسی کے لیے اپنے دل میں سختی، نفرت، غصہ رکھتے ہیں تو یہ قتل کے برابر ہے۔ اور خداوند کہہ رہا ہے کہ ہم چاہے جو بھی ہے عبادت کر رہے ہیں، کچھ بھی، اگر آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کا گناہ کیا ہے، تو آپ اسی وقت اپنے اس گفٹ کو، اس عبادت کو چھوڑیں اور پہلے جا کر اپنے بھائی سے صلح کریں اور پھر آ کر اپنے اس جو ہے عبادت کو جاری کریں۔ اب کہتے ہیں یو مسٹ فرسٹ ریکنسائلڈ ود یور برادر، آپ فوراً جا کر پہلے اپنے بھائی سے صلح کریں، دین آفٹر یو کم بیک اینڈ پریزنٹ یور گفٹ، اور پھر آ کر اپنے اس گفٹ کو، تو اس عبادت کو کر۔
You must quickly be peaceable spirit with your opponent at law. जिस किसी के साथ आपका मुकदमा चल रहा है अदालत में, उसके साथ फौरन सुलह कर लें. even while you are with him on the way. अब जब आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ता कौन सा है? अब हम सब एक रास्ते पर जा रहे हैं. दो रास्ते हैं, एक आसमान को जाता है, एक दोज़ख को जाता है. लेकिन हम एक सड़क पर चले हैं, आगे जाकर उसकी जो ब्रांचें हैं, दो सड़कें हो जाती है, फोक हो जाता है. अब अगर हम अपने भाई को जिससे हम नाराज हैं मुआफ नहीं करते, उससे सुलह नहीं करते, तो हम क्या है, उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जो दोज़ख की तरफ जाता है. लेकिन जब हम सुलह कर लेते हैं, मुआफ करते हैं, दिल से मुआफ करते हैं और उससे मुआफ़ी मांगते हैं, तो फिर क्या होता है, हम जो है वो सही राह पर चल पड़ते हैं. और माफ़ करके ये नहीं कहना है कि अब मैंने इससे बात नहीं करनी, मैंने इससे बोलना नहीं है. जब मुआफ़ी होगी या सुलह होगी तो आपस में प्यार मोहब्बत से रहना. अक्सर हमने ये सुना है, मैंने सुना है कि ओ मैंने तुझे मुआफ़ कर दिया, अब मैंने तुझसे बोलना नहीं, मैंने तुझसे बात नहीं करनी. ये हरगिज़ बात ठीक नहीं है, बल्कि हमने उससे बोलना, उससे पहले से भी बढ़कर मोहब्बत करनी है. ये तो कहता है कि रास्ते में है तो तू फौरन सुलह कर ले. ऐसा ना हो कि तू वो जो है वो जब तेरी अदालत हो तो तू गुनाहगार ठहरे. तो फिर क्या होगा, लेस्ट द अपोनेंट वुड हैंड यू ओवर टू जज. ताकि तेरा जो मुद्दई है, जो मुखालिफ है तेरा, वो तुझे जज के हवाले करे. जज तुझे जो क्या कहते हैं जेलर के, जो जेल में डालने वाला बंदा है, उसके हवाले कर दे, और तू उस कैद में डाला जाए यहाँ तक कि कोड़ी कोड़ी अदा ना करे. फिर अब यहाँ पर यीशु एक तमसील दे रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं. लेकिन मिसाल का मकसद यहाँ पर यह है कि वहां से दोजख से कोई निकल नहीं सकता. और जब तक हम इस दुनिया में हम सांस ले रहे हैं, हम ज़रूर ही कह दें कि मैं इस बात की मुआफ़ी मांगता हूँ और तू मुझे मुआफ़ कर, ताकि ऐसा ना हो कि मैं उस जज के, उस मुनसफ के हवाले किया जाऊँ जो कादिर मुतलक है, और कादिर मुतलक मुझसे कहे कि मैं तुझे जानता नहीं, और वो जहन्नम में मुझे डाल दे और फिर मैं वहाँ से निकल ना सकूँ. तो इसलिए ज़रूरी है कि मैं सुलह कर लूँ. अब मेरी सुलह किससे होने की ज़रूरत है? मेरी सुलह यीशु मसीह के साथ होने की ज़रूरत है. सुलह करनी है हमने यीशु मसीह के साथ. यीशु मसीह से अपने सारे गुनाहों का इकरार करना है. अब यहाँ पर मदई कौन है? यीशु मसीह है. और हमने क्या करा, हम रास्ते में चल रहे हैं तो हमने क्या करना, यीशु मसीह के साथ सुलह कर लेनी है. दूसरे लोगों की बात हो रही है, लेकिन जो रूहानी सबक हम यहाँ पर सीख रहे हैं, हमने यीशु मसीह के साथ सुलह करनी है. अपने गुनाहों का इकरार करना यीशु मसीह के सामने, और अपने गुनाहों से फिरना है, तौबा करनी है, ताकि ऐसा ना हो कि हम जब खुदा के हुजूर ठहरें तो हमें शर्मिंदगी हो. इसलिए आइए अब भी और इसी वक्त सुलह करें. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्दस को सारा सारा जलाल मिले. आमीन, आमीन, आमीन.